شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. سورہ کافرون مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار سے بیزاری کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کے حکم دیا کہ کافروں کا دین الگ ہے، تمہارا الگ ہے، اور تم کفار کے ساتھ کوئی ایسی صلح نہیں کر سکتے جس کے اندر تمہارے دین کے اندر کچھ کمی آئے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور کچھ اور سردار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک صلح کرتے ہیں. وہ صلح یہ ہوگی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو اس طرح آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے. تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ اتاری ہے اور اس میں یہ واضح اعلان فرما دیا کہ کافروں کا دین الگ ہے اور مسلمانوں کا دین الگ ہے. مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ جس کے اندر ان کے دین کے اندر کچھ کمی آتی ہو اور دین کے حکم کے اندر کوئی رد و بدل کرنا پڑتا ہو، یہ جائز نہیں. اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کافروں کو دین اسلام کے قریب کرنے کے لیے آپ اسلام کے کسی حکم میں تبدیلی نہیں کر سکتے. بھئی فلاں حکم اسلام میں نہیں ہے معاذ اللہ، یا کوئی اور ایسی تبدیلی کر دیں تاکہ وہ دین کافروں کے لیے قابل قبول ہو جائے، وہ دین کے قریب آ جائیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ دین کے قریب نہیں آئیں گے بلکہ ہم دین کو ان کے قریب لیں گے. اور دین اللہ کی شریعت ہے، برحق ہے، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل جائز نہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ما ان کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. تم اسے مطالبہ کر رہے ہو کہ ایک سال میں عبادت کروں، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو. ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرتے ہو، ما اعبد جس کی میں کرتا ہوں. فی الحال میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو، جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا. اور آئندہ بھی ولا انا عابدم، میں نہیں عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں کرتا ہوں. تو فی الحال بھی تمہارے معبودوں کی میں عبادت نہیں کرتا اور جس رب کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو. آئندہ بھی ایسا ہوگا
کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا اور تم بھی اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرو گے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے دین پر ٹھیک ہو، چلتے رہو، بلکہ یہ ایک دھمکی ہے کہ تم اپنے دین پر چلتے رہو، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، انجام پتہ چل جائے۔ جیسے ایک انسان کسی کو سمجھائے وہ باز نہ آئے، اسے کہے چلو ٹھیک ہے چلتے رہو پھر دیکھ لیں گے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے دوسری جگہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے مومن ہو، چاہتا ہے کافر ہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اختیار دیا گیا، مطلب یہ ہے کہ اگر کفر اختیار کرو گے پھر آگے دیکھ لینا، انجام خود ہی پتہ چل جائے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس سورت مبارکہ سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ کفار کے ساتھ ایسی کوئی صلح جس سے اسلام کے کسی حکم میں رد و بدل کرنا ہو، پڑتا ہو، جائز نہیں ہے۔ ویسے امن و امان کے لیے کافروں کے ساتھ کوئی صلح کرنے میں جس میں اسلام کے کسی حکم پر کوئی حرف نہیں آتا، مسلمانوں کو اپنے دین کے کسی حکم کو نہیں چھوڑنا پڑتا، اس میں تبدیلی نہیں کرنی پڑتی، وہ صلح اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلام میں کسی قسم کا رد و بدل کر دینا تاکہ کفار کو اسلام کے قریب کیا جائے، یہ بھی جائز نہیں۔ اسلام دین برحق ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے، اور جو آدمی مانتا ہے اس کا فائدہ ہے، جو نہیں مانتا اس کا انجام وہ خود دیکھ لے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت زیادہ فضائل احادیث میں وارد ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا کہ تم قل یا ایھا الکافرون یہ سورت رات کو پڑھ کے سویا کرو، فإنا براۃ من الشرک، یہ شرک سے برات کا اعلان ہے کہ انسان رات کو سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کر کے سویا کرے۔ ہم اپنے معمولات میں اس سورت کو شامل کریں رات کو سونے سے پہلے، تاکہ اگر اس رات ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم کفر سے بیزاری کا اعلان کر کے رات کو سوئیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے ایک سورت کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، ان کی تلاوت فرماتے تھے اکثر۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو دو سنتیں ہیں ان کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، پہلی میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ بارہا اس پر غور کیا اور میں نے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، اکثر آپ فجر کی سنتوں میں بھی اور آپ مغرب کے بعد جو دو سنتیں ہیں ان کے اندر بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے کے اندر سورہ اخلاص۔ تو فجر کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں ان کو پڑھنا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی سورہ کافرون کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگلی سورہ نصر ہے۔ اس سورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی اطلاع دی گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ اب اللہ کی مدد آ گئی ہے اور فتح آنے والی ہے۔ جب یہ آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج جا رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا جو مشن تھا وہ مشن مکمل ہو گیا ہے، اب آپ کی واپسی کا سفر شروع ہے، لہذا آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ یہ جب صورت آئی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، فتح آنے والی ہے۔ حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، فرمایا کہ اس کے اندر تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی اطلاع وہ مل رہی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح، جب فتح اور اللہ کی مدد آ جائے۔ اکثر مفسرین کے یہاں یہ سورہ مکمل سورت سب سے آخر میں اترنے والی ہے، یعنی اس کے بعد قرآن کی مختلف آیات تو اتری ہیں لیکن پوری سورت جو اتری ہے سب سے آخر میں یہ اتری۔ جب اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے اتری ہے، اس میں فتح مکہ کی بشارت تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح۔
ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجاً، فوج در فوج، جماعتوں کی شکل میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اصل میں مشرکین عرب جو تھے، مشرکین مکہ، ان کی بڑی ایک دھاک تھی باقی عرب میں، اور باقی قبائل بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ عرب والے کیا کرتے ہیں، یہ مکہ والے کیا کرتے ہیں، اگر مکہ والے مسلمان ہوتے تو ہم بھی ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوتے ہم بھی نہیں ہوتے۔ جب مکہ فتح ہوا، بہت سارے مسلمان ہو گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ کو مہلت مل گئی، تو اب لوگوں کے لیے عذر ختم ہوا، جوک در جوک وفود آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس پر قرآن نے کہا کہ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، فسبح تسبیح کریں، بحمد ربک رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھیں، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک۔ بحمد ربک اپنے رب کی حمد الحمدللہ پڑھیں، واستغفرہ اور اس سے مغفرت مانگے، انہ بے شک وہ کان توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ استغفار بخشش مانگیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، تو استغفار کا مطلب ہے یہ استغفار درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے اور امت کے لیے استغفار ہوتا ہے۔ اور اس میں امت کے لیے سبق ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہو کر آپ استغفار فرما رہے ہیں تو امت کو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس سورت مبارکہ کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ 4 جملے آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آپ نے عبادت میں بہت زیادہ اہتمام شروع فرما دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک وہ سوج جاتے تھے، ان پہ ورم آ جاتا تھا، اور آپ بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے عبادت کے لیے، اور یہ دعا آپ کثرت سے پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ اس قرآن کی آیت پر عمل ہے کہ فسبح، آپ سبحان اللہ پڑھیں، بحمد ربک و بحمدہ آپ پڑھتے تھے، واستغفروا استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور واتوب الیہ یہ توبہ بھی ہے۔ تو استغفار کا مطلب ہے یا اللہ معاف فرما، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ ہر قسم کے گناہ سے باز آؤں گا۔ تو یہ امت کو سبق ہے کہ امت کو بھی کثرت کے ساتھ اس طرح استغفار کرنا چاہیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجاً فوج در فوج، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، واستغفروا آپ اس سے استغفار کریں، انہ کان توابا وہ توبہ قبول کرنے والا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جب بندے کو کوئی فتح دیں، کوئی نعمت دیں، اس نعمت میں اس کو مزید اللہ کے شکر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اب خوشی آ گئی ہے اور خوشی کے موقع پر جناب ناچنا اور کودنا اور کھیل اور تماشے جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی فتح آ جائے، کوئی خوشی آ جائے، مزید عبادت کے اندر اور مزید اللہ کے شکر کے اندر اضافہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا، اور اتنی بڑی فتح تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 8 سال پہلے جس شہر کو چھوڑا تھا، اور بڑی ہی حسرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ، عجیب جذبات کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑا تھا، اور آپ نے مکہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ مکہ تو اللہ کی زمین میں محبوب ترین جگہ ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ لیکن اسی 8 سال بعد آپ اسی شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا تھا، آج وہ سارے لوگ آپ کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے، کچھ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ قتل ہو گئے تھے، کچھ آپ کے رحم و کرم پر تھے، تو اتنی بڑی فتح ملی، اس پر بھی حکم ہے کہ آپ استغفار کرو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، مزید اللہ رب العزت کی عبادت بڑھا دی۔ ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت، خوشی، فتح آئے، مزید اللہ کی عبادت کے اندر اضافہ کرنا چاہیے۔ اگلی سورہ لہب ہے۔ اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، اس کی بربادی کی خبر ہے۔ یہ ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کا گستاخ تھا اور آپ کی اس نے مخالفت کی،
قرآن پاک کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ آپ نے جمع کیا اپنے خاندان والوں کو اور صفا پہاڑی پر جمع فرما کے آپ نے ان کو دین کی دعوت دی۔ تو اس ابو لہب نے آپ کی طرف پتھر پھینکا اور آپ کو بد دعا دی کہ تبا لک سائر الیوم لہٰذا جماعتنا، کہ معاذ اللہ آپ برباد ہو، آپ نے اس لیے ہمیں جمع فرمایا۔ تو اس پر قرآن نے یہ صورت مبارکہ اتاری اور کہا کہ یہ خود برباد ہوگا، اس کے ہاتھ برباد ہوئے اور یہ خود برباد ہوا۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت سخت مخالف تھا کہ آپ حج کے موقع پر مختلف قبائل کے پاس جاتے، ان کو دعوت دیتے، یہ شخص پیچھے پیچھے جاتا تھا اور ان کو منع کرتا تھا کہ معاذ اللہ کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، آپ ان کی بات نہ سنو۔ قرآن نے اس کی بربادی کی خبر دی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ خبر اس وقت دی جب اس کا پورے مکے میں ڈنکا بج رہا تھا اور وہ بڑا سردار تھا، بڑے رتبے والے تھا۔ اس وقت قرآن نے کہا کہ یہ برباد ہوگا۔ اس وقت ایک عظیم پیشن گوئی تھی کہ یہ کیسے برباد ہوگا۔ چنانچہ جب بدر میں لوگ گئے اور یہ نہیں جا سکا، بدر سے واپس جب آئے لوگ، تو اس کے بعد اس کو ایک پھوڑا نکلا اور اسی میں یہ مر گیا۔ اور وہ ایسی بیماری تھی کہ رشتہ داروں میں بیٹوں میں کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، ان کو خطرہ تھا کہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ کئی دن تک لاش ایسے پڑی رہی اور پھر کسی کو کہہ کر انہوں نے دور سے لکڑیوں سے اسے گھسیٹ کے ایک گڑھے کے اندر ڈالا۔ اس طرح دنیا آخرت کے اندر وہ رسوا ہوا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں۔ تبت برباد ہوں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب کے، وتبا اور خود بھی برباد ہوا۔ وہ خود بھی برباد ہوا اور اس کے ہاتھ بھی برباد ہوا۔ ہاتھ برباد ہونا بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ اس وقت تھا جب وہ مکہ کا سردار تھا اور بالکل چاروں طرف ڈنکا بج رہا تھا۔ اس وقت قرآن نے کہا کہ یہ برباد ہوگا۔ ما اغنا عنہ مالہ، اس کو نفع نہیں دیا اس کے مال نے، وما کسب، اور جو اس نے کمایا، اس کا مال بھی اس کو نفع نہیں دے گا۔ جو اس نے کمایا ہے اس کمائی میں باقی مال بھی مراد ہے، کمائی میں اولاد بھی آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو اولاد ہے انسان کی، وہ بھی اس کی کمائی ہے۔ تو اس کے مال اور اولاد اس کے کچھ کام نہ آئے۔ سیصلی نارا، ان قریب وہ داخل ہوگا ایک آگ میں، ذات لہب، جو شعلوں والی آگ میں۔ چونکہ اس کا نام بھی ابو لہب تھا، لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلوں والا، اور یہ اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ بہت سرخ تھا اور خوبصورت تھا، اس وجہ سے کو ابو لہب کہتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ شعلوں والا ہے، لیکن یہ جہنم کے آگ کے شعلوں والا ہے، اس لیے قرآن نے اس کا نام بھی اسی طرح برقرار رکھا کہ یہ ہے ابو لہب ہے اور لہب میں داخل ہوگا شعلوں والی آگ میں۔ وامرأتہ، اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا اور وہ بھی خاوند کے ساتھ اپنے اس برے فعل میں وہ معاون تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتی تھی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی۔ لکڑیاں اٹھانے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چغلی کھانا، ایک کی بات ادھر تک پہنچانا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں مختلف آپ کی مخالفت میں ادھر ادھر پہنچاتی تھی، یہ کام بھی کرتی تھی۔ اور حمالۃ الحطب کا دوسرا حقیقی معنی بھی ہے کہ وہ لکڑیاں اٹھا کر کانٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں بچھاتی تھی، اور یہ بھی آپ کے ساتھ ابو لہب کے ساتھ آپ کی مخالفت میں برابر شریک تھی۔ تو قرآن نے کہا اس کی بیوی بھی ساتھ ہے، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھاتی ہے۔ فی جیدہا، اور اس کی گردن میں، حبل، رسی ہے، من مسد، بٹی ہوئی رسی اس کی گردن میں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ لکڑیاں اٹھاتی ہے اور اس کی گردن میں رسی ہے، اور یہ گردن میں رسی کہاں پر ہے؟ یہ جہنم کے اندر ہوگی، کہ جہنم کے اندر اسی طرح اپنے شوہر کے ساتھ جیسے دنیا میں تعاون کر رہی تھی، اسی طرح وہاں بھی لکڑیاں لائے گی اور جہنم کے اندر اس اپنے شوہر کی آگ کو مزید تیز کرے گی، اور اس کے گلے میں وہ جہنم کی رسی جو بٹی ہوئی ہے وہ ڈالی جائے گی، اور اس طرح اس کو عذاب ہوگا۔ چونکہ دنیا میں اس نے یہ کام کیا تھا، لکڑیاں لا کر آپ کے راستے میں داتی بچھاتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی، وہاں بھی اس کا جہنم میں یہی کام ہوگا، اور اس کے گلے میں ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اور اسی سے اس کی موت بھی ہوئی کہ ایک دفعہ لکڑیوں کا گٹھا لا رہی تھی، بعض روایت کے اندر آتا ہے، اور وہ رسی اس کے اندر ایسے گلے میں ڈلی ہوئی تھی، پیچھے ایسے ہوئی تو وہاں سے اس کو پھندا لگا اور اسی میں اس کی موت ہوئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے گستاخ ہیں، اللہ ان کا دنیا میں برا انجام کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی ان کا برا انجام ہے۔
تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں، وتبا، وہ خود بھی برباد ہوا، ما اغنا عنہ مالہ، اسے اس کے مال نے نفع نہ دیا، وما کسب، جو اس نے کمایا اس نے، سیصلی نارن، ان قریب ایسی آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب، جو شعلوں والی، وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، فی جیدہا، اس کے گردن میں، حبل، رسی ہے، من مسد، بٹی ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مومن نہیں ہے، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو اب آپ کا جتنا بھی قریبی ہو اس کو آپ کی قرابت رشتہ داری نفع نہیں دے گی۔ چنانچہ یہ آپ کا سگا چچا تھا، لیکن اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، لہذا اس کو صرف رشتہ داری نفع نہیں دے گی کہ جب تک اس نے کلمہ نہ پڑھو۔ اس لیے ایمان شرط ہے ہر قسم کے نفع کے لیے۔ جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے، چاہے وہ جتنا اعلیٰ خاندان والا ہے اور جتنے ظاہری اچھے کام کرتا ہے، اس کے ظاہری اچھے کام کا دنیا میں اسے فائدہ مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان